بھیجوں گا جس کی کتاب پر کتابیں مکمل ہو جائیں گی، جس کے دین پر سارا دین مکمل ہو جائے گا، جس کی شریعت پر ساری شریعت مکمل ہو جائے گی، اور اس میں قیامت تک نہ کمی آئے گی نہ زیادتی آئے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم اس کو حفاظت کریں گے۔ پہلی کتابوں کا وعدہ نہیں تھا تو کتاب والوں نے اپنی کتاب ضائع کر دی، تبدیل کر دیا، کیا سے کیا کر دیا۔ اس کتاب کو اتار کر اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا تو آج تک اپنے زیر زبر کے ساتھ یہ اسی طرح موجود ہے۔ 1935 میں جرمنی بہت طاقتور ہو گیا تھا، انہوں نے اپنی بائبل اکٹھی کی، 70 والیوم مختلف۔ جب انہوں نے ان کو ملانا شروع کیا تو یہ اس سے نہیں ملتا، یہ اس سے نہیں ملتا، یہاں مشرق لکھا ہوا ہے تو دوسری کتاب میں مغرب ہے، تیسری میں لکھا ہوا ہے نارتھ، چوتھی میں لکھا ہوا ہے ساؤتھ۔ تو پریشان ہو گئے کہ اب اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو ان کے پریسٹوں نے کہا کہ مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، اس کو بھی چیک کرو۔ تو ان کے 70 تھے، ہمارے 40,000 قرآن اکٹھے کیے۔ اور 1935 میں پریس اتنا نہیں تھا، ہاتھ کے لکھے ہوئے زیادہ تھے، 40,000 قرآن وہ بیٹھ کے انہوں نے سال لگائے یا 2 سال، وہ تو مجھے اس کتاب میں نہیں لکھا تھا، لیکن اتنا لکھا تھا کہ 40,000 نسخے انہوں نے سارے دیکھے، کسی میں بھی زیر زبر کا فرق نہیں تھا، مکمل اکمل کامل۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صرف قرآن ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، صرف قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مکمل کامل اکمل کلام ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ صرف انہ لقول فصل وما هو بالہزل، صرف قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ آخری بات ہے، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی، کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی، اس کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ ہر چیلنج ٹوٹ جاتا ہے، ہر ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن نے ایک چیلنج دیا، وہ آج تک باقی ہے، وہ کیا ہے؟ قُلْ لَا اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ پوری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جاؤ، پوری دنیا کے جن اکٹھے ہو جاؤ، سارے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جاؤ، عورتیں مرد اکٹھے ہو جاؤ، اور اس قرآن جیسی ایک صورت تیار کر دو، ایک پیراگراف تیار کر دو، ایک لائن تیار کر دو، تو میرے اللہ نے کہا نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، چاہے سارا زور لگا لیں۔ یہ چیلنج آج تک باقی ہے کہ قرآن کے برابر کوئی چیز نہیں آئی، نہ کوئی بنا سکا، نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا آخری کلام ہے، مکمل کامل اکمل کلام ہے۔ کوئی کسی کتاب کا حافظ نہ تھا، میرے رب نے اس کو آسان کیا، اور ہمارا بچہ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے ہم اسے یاد نہیں کر سکتے۔ میں جب پڑھتا تھا، کالج تو نہیں مدرسے، تو میری عادت تھی کتاب یاد کرنے کی، میں یاد کرتا تھا۔ تو اللہ کا فضل ہے، بہت کچھ یاد کیا، اب تو خیر برابر ہو گیا، بھول آ گئے۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی اسے یاد نہیں کرتے تھے۔ ہم عربی لوگ نہیں ہیں، ہمارے بچے نہ الف لام سمجھتے ہیں، نہ ذالک الکتاب سمجھتے ہیں، نہ وہ من الجنۃ والناس سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ بھی الف لام سے شروع ہو کر والناس تک سارا قرآن سنا دیتا ہے۔ ہماری بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہماری، وہ قرآن سینے میں لے کر پھر رہی ہیں، ہمارے بچے قرآن سینے میں لے کر پھر رہے ہیں، اور ایک لفظ کا مطلب نہیں جانتے۔ یہ میرے رب کا حفاظتی نظام ہے جو قرآن کے ساتھ چلا۔ آپ اگر اپنی زندگی میں اسلام کو لانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں دین کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں مستورات سے بھی،
آپ سے بھی قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کچھ حصہ اس کا اہل علم سے متعلق ہے، مسائل، وہ تھوڑا سا ہے، 500 آیات ہیں، باقی سب زندگی کیسے گزارنی ہے، گھر میں کیسے چلنا ہے، اور زندگی کا نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے، یہ صرف قرآن بتاتا ہے کس کائنات کا ہے۔ آج تک سائنسدان نہیں معلوم کر سکے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے۔ بھول بھلیوں میں رائمنڈ میں تھا تو ایک ٹورسٹ آ گیا، یورپ کے کسی ملک کا تھا، میں نے کہا ہمارا بنانے والا کون ہے، کچھ آپ کو پتا ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، ملتا ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، وہ اپنے علم سے نہیں جان سکتے اس کائنات کو کس نے بنایا۔ یہ اس سوال کا جواب قرآن نے دیا، قرآن نے دیا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اتنا طاقتور کلام ہے اور لہجے میں اتنی طاقت ہے، اتنا تکبر ہے اور چیلنج ہے کہ اللہ کہتا ہے کون ہے اللہ کے سوا زمین کو بچھانے والا، کون ہے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑنے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہیں مٹی سے مرد عورت بنانے والا، کون ہے اللہ کے سوا رات کو کالا کرنے والا اور دن کو سفید کرنے والا، کون ہے اللہ کے سوا تمہیں نیند دینے والا اور پھر نیند سے اٹھانے والا، کون ہے اللہ کے سوا 7 آسمان بنانے والا، کون ہے اللہ کے سوا اس میں سورج کو چمکانے والا، کون ہے اللہ کے سوا بادل لانے والا، کون ہے اللہ کے سوا اس سے پانی برسانے والا، انا سببنا الماء صبا، کون ہے اللہ کے سوا جو بارش برساتا ہے اور خوبصورت انداز میں برساتا ہے۔ خوبصورت انداز کیا ہے؟ قطرہ قطرہ کر کے، قطرہ قطرہ کر کے۔ خوبصورت انداز کیا ہے؟ 1200 میٹر سے بارش ہوتی ہے اور پانی کا قطرہ جو بارش کا ہوتا ہے 1200 میٹر کی بلندی سے اگر وہ نیچے آئے تو سائنٹیفکلی اس کی جو سپیڈ ہے وہ 558 کلومیٹر پر آور ہونی چاہیے۔ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہوتی ہے جب وہ بادل سے نکلتا ہے، اور 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ بلٹ کی رفتار ہوتی ہے، گولی جو پار ہو جاتی ہے، اور اس سے آدھا 558 کلومیٹر پانی کے قطرے کی رفتار ہوتی ہے۔ میرا رب کیا کرتا ہے؟ راستے میں سپیڈ بریکر لاتا ہے، ان سپیڈ بریکر سے ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، لیکن میرا رب کہہ رہا ہے انا سببنا الماء صبا، تیرا رب ہے جو بارش کو خوبصورت کر کے برساتا ہے۔ کیسے؟ 558 کلومیٹر کے لیے اتنے سپیڈ بریکر بناتا ہے کہ ٹوٹتے 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 جب وہ میرے سر پہ گرتا ہے، چھت پہ گرتا ہے، سڑک پہ گرتا ہے، گاڑی پہ گرتا ہے، تو اس کی سپیڈ صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ 550 کو ہوا میں ختم کر دیتا ہے۔ اگر وہ 558 کلومیٹر سے گرتا تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا اندر، اور گنجا تو بیچارہ کیا کرے، بالوں والوں کے بھی بال اڑ جاتے، یعنی عورتوں کے سر پہ بھی ایک بال نہ رہتا، اور ہمارے فلور میں شگاف پڑ جاتی، سوراخ، ہماری سڑکیں ٹوٹ جاتی، ہماری گاڑیاں ٹوٹ جاتی، ہماری چھتیں اڑ جاتی۔ انا سببنا الماء صبا، تیرا رب ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ سبحانہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ، دیکھ تیرا رب کیسے بادلوں کو لاتا ہے، پھر انہیں کیسے جمع کرتا ہے، پھر انہیں کیسے تہ بتہ کھڑا کرتا ہے، پھر اس سے بارش کو کیسے برساتا ہے۔ اندر چلے جاؤ تو دھواں، اب تو ہم بادلوں کے اندر جاتے ہیں، جب جہاز پر ہوتے ہیں پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ ہے گا، اب اندر جاتے ہیں تو دھواں ہے، اور جب اللہ برسانا شروع، ایک کالا بادل اگر پورا پانی برسا دے تو پورا انگلینڈ ڈوب جائے گا، پورا انگلینڈ ڈوب جائے گا۔ کون ہے جو تول کے اتارتا ہے؟ کون ہے جو اندازے سے اتارتا ہے؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ کون ہے اللہ کے سوا؟ پھر ایک اور طرح اللہ ہمیں سمجھاتا ہے، أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس نے زمین آسمان بنائے ہیں؟
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے پانی کو برسایا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون ہے جو یہ تمہارے انگلینڈ کو جس نے اتنا سرسبز بنا دیا ہے؟ مَا كَانَ لَكُم مَّن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ، ایک پھول پیدا کر کے دکھاؤ، ایک تتلی پیدا کر کے دکھاؤ، تتلی کے پر پہ بنا ہوا پرنٹ بنا کے دکھاؤ، ایک مچھر بنا کے دکھاؤ، ایک مکھی بنا کے دکھاؤ۔ پھر اللہ ضرب لگاتا ہے الہ مع اللہ۔ جب تمہارا دل دماغ کہتا ہے کہ میں نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی بہت طاقتور ہے اس کا بنانے والا، تو پھر اللہ ایسے ضرب لگاتا ہے، تو پھر مجھے بتا کون ہے اللہ کے سوا، کون ہے اللہ کے سوا؟ ہمارا دل دماغ بولتا ہے کوئی نہیں تیرے سوا، تو ہی ہے، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، زمین پر بھی اللہ، آسمان پر بھی اللہ، میری شاہرگ سے زیادہ قریب اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر میرے اللہ کا راج، زمین کے میدانوں پر میرے اللہ کا راج، صحراؤں پر میرے اللہ کی طاقتور حکومت، ہواؤں پر میرے اللہ کا راج، پانی بارش کے قطروں پر میرے اللہ کی حکومت، بہتے دریاؤں پر میرے اللہ کی حکومت، ابلتے ہوئے چشموں پر میرے اللہ کی حکومت، بکھری ہوئی سمندر کی موجوں پر میرے اللہ کی حکومت، پانی کے ذخیرے ہوں یا گیس آگ کے ذخیرے ہوں، سب میرے اللہ کی قدرت، مٹی سے بنی ہوئی یہ عورتیں ہوں، یہ مرد ہوں، یہ انسان ہوں، یہ جانور ہوں، یہ سب میرے اللہ کی قدرت۔ مکھی کے منہ میں شہد بنایا میرے اللہ نے، سانپ کے منہ میں زہر بنایا میرے اللہ نے، گائے کے تھن میں دودھ بنایا میرے اللہ نے، درخت کے اندر سے سیب نکالا میرے اللہ نے، آم نکالا میرے اللہ نے، پھول نکالا میرے اللہ نے، ذائقہ بھرا میرے اللہ نے، خوشبو بھری میرے اللہ نے۔ امن خلق السماوات والارض۔ لیسٹر والو، جب تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر اللہ کا گلہ سنو، اللہ کا گلہ سنو، بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہو؟ میرے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ جب کہتے ہو سب کچھ تیرا ہے تو میرے سامنے جھک، جس کے پاس 4 پاؤنڈ ہو جائیں تم اس کی پاؤں کی مٹی چاٹنے لگ جاتے ہو، اور اس کے آگے سجدے میں پڑ جاتے ہو، اس کی جھوٹی تعریفیں کر، خوشامد کر کر اس کو اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہو، اسے بھی برباد کرتے ہو۔ اور میں جو بے نیاز، صمد، احد، واحد، موجود، الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الكفي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الديان الرحمن النصير۔ میرے سوا کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا، تیرا اور لیسٹر والوں کا رب۔ تو قرآن دعویٰ کرتا ہے اللہ کے آگے جھک، قرآن ایک بنیاد دیتا ہے، تم اس لیے نہیں آئے ہو کہ پاؤنڈ بناتے بناتے مر جاؤ، اور پاکستان میں جائیدادیں اکٹھی کرتے کرتے مر جاؤ، انڈیا میں جائیدادیں بناتے بناتے مر جاؤ، اور لیسٹر میں جائیدادیں بناتے بناتے مر جاؤ، اور پاؤنڈ کے غلام بن کر زندگی گزار کے جانور سے بھی بدترین موت مر جاؤ۔ میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، جنہیں اللہ یاد نہیں، میرا اللہ کہتا ہے یہ جانور کی طرح ہے۔ تو جانوروں نے شکایت کی یا اللہ نہیں، ہماری طرح نہیں، ہم تو تجھے نہیں بھولے، ہم نے تو تجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ کل قد علم صلاته تسبیحہ، یا اللہ یہ نہیں نماز پڑھتے، ہم تو تیری نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں تجھے یاد رکھتے، ہم تو
تجھے یاد رکھتے ہیں، ہمارے جیسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اللہ کہا نہیں، بل ہم اضل، یہ تم سے بھی برے ہیں، یہ جانوروں سے بھی برے ہیں، یہ درندوں سے بھی برے ہیں، یہ مکھی مچھر سے بھی برے ہیں، کہ اللہ کے تیرے سوا ہر شے اللہ کو یاد رکھتی ہے، اور تو مرد ہے یا عورت اس روٹی کے چکر میں اور دنیا کی حرص و ہوس میں اور اس کے پیچھے بھاگتے 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 نہ تجھے بنانے والا یاد رہا، نہ زمین کا فرش کس نے بچھایا اللہ کے سوا، خزانے کس نے ڈالے اللہ کے سوا، اس سانس کے تار کو کس نے جوڑا اللہ کے سوا، آنکھوں میں لائٹ کس نے ڈالی اللہ کے سوا، زبان میں بولنا کس نے رکھا اللہ کے سوا، ہاتھ میں پکڑ کس نے رکھی اللہ کے سوا، پاؤں میں چلنا کس نے رکھا اللہ کے سوا، انگلیوں کو ناخن سے اللہ تعالیٰ نے سیف ساؤنڈ کیا کس نے کیا اللہ کے سوا۔ مجھے نہیں پتا، میرا اللہ جاگ رہا ہے، مجھے سلاتا ہے، میرے سسٹم کو چلاتا ہے، مجھے اٹھاتا ہے، میرے سسٹم کو چلاتا ہے، مجھے مارتا ہے، اور پھر میری مٹی کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، میری ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز پر تیری مٹی کو کٹھا کرے گا، تیری ہڈیوں کو کٹھا کرے گا، تیرے گوشت کو چڑھائے گا، تیرا ایک بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، تو کہتا مر کے کون اٹھا؟ سنو یہ آیت جیسی آج سمجھی گئی ہے ایسی پہلے کبھی نہیں سمجھی گئی، کیونکہ یہ علم پچھلی صدی میں پتا چلا کہ ہر مرد اور عورت کا فنگر پرنٹ جدا جدا ہوتا ہے، یہ فنگر پرنٹ سب کا ایک نہیں، یہ پچھلی صدی کی بات ہے کہ یہ علم انسان کو پتا چلا۔ تو آج جس طرح یہ آیت سمجھی گئی ہے پچھلے سالوں میں ایسی نہیں سمجھی گئی کہ میرا رب کہہ رہا ہے بھلا، تو کہتا ہے کون اٹھائے گا؟ سن، بھلا میں اٹھاؤں گا۔ کیسے اٹھائے گا؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، تیری انگلی کا فنگر پرنٹ بھی تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہ ہوگا۔ واہ کیا تیرا ہی ہوگا؟ دیکھ لینا، ملا لینا، تیرا ہی ہوگا۔ قرآن ایک بنیاد دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس کا نام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قرآن یہ بنیاد دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو، ہم نہ کمائی میں آزاد ہیں، نہ زندگی میں آزاد ہیں، نہ کاروبار میں آزاد ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے پابند ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے پابند ہیں، ہماری زندگی آزاد نہیں ہے۔ ان پابندیوں میں ہمارے لیے حسن و جمال ہے، کمال ہے۔ جو ہی انسان اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہم پابند ہیں اللہ کے سامنے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ بھائی بہنوں، اللہ کے آگے جھکو، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ قرآن یہ ذہن دے رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن یہ ذہن دیتا ہے سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ تجھے مٹی سے بنانے والا اللہ ہے، واللہ خلقکم من تراب۔ قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ گندے پانی سے بنانے والا تمہارا رب اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ۔ قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تجھے بنانے والا تیرا اللہ ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ یہ ساری ترتیب اللہ، ایک فرانس کا گائنوکالوجسٹ جب اس نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا، ڈاکٹر تھا، گائنوکالوجسٹ تھا، مسلمان ہو گیا کہ یہ علم تو آج کھل رہا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے۔ 1400 سال کس نے یہ ڈیٹیل بنائی؟ سچے نبی کا کلام ہے، کلمہ پڑھ مورس بکائی، مسلمان ہو گیا تھا۔ تو قرآن یہ ذہن دیتا ہے ان عورتوں کا، ان مردوں کا، میرا، ساری دنیا کے انسانوں کا، کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ، اور یہ ساری اس کی قدرت میں ہے۔ ان القوت للہ، طاقت اللہ کے پاس ہے۔ ان الامر کلہ للہ، حکومت اللہ کے پاس ہے۔ الا لہ الخلق والامر، طاقت، حکومت، مخلوق ساری اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یسبح لہ السماوات والارض، زمین آسمان اس کے غلام ہیں، اس کے تابع ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان کی ہر شے اس کی غلام ہے، اس کے تابع ہے۔ لہذا کیا کر؟
تو بھی اللہ کے تابع ہو جا، لا الہ الا اللہ، تو بھی اللہ کے تابع ہو جا، لا الہ الا اللہ۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ اللہ کے سامنے کیسے جھکوں؟ مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو اسے دیکھا نہیں، میری اس کی ملاقات نہیں، میرا اس سے کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں، میں اس کو کیسے اس کی مانوں؟ تو کلمے کا اگلا حصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے نام کے ساتھ جس کا نام لگا ہوا ہے نا، بس اس کے روپ میں یہ مستورات بھی ڈھل کے دکھا دیں، تم بھی ڈھل کے دکھا دو، تو بس تم نے میری مان لی۔ جب تم میری مانو گے میں تمہاری مان لوں گا۔ ایک پیکج اللہ نے ہمیں، یہ پیکج نہیں آتے، کمپنی آپ کو پیکج دیتی ہیں، آپ بڑے بھاگ کے لیتے ہو کہ سستا پیکج۔ میرے رب کی قسم، اتنا سستا پیکج کائنات میں کسی نے نہیں دیا کہ تو زندگی کے 60-70 سال مجھے دے دے اور میں تیری ہمیشہ کی زندگی تجھے دے دوں گا۔ اتنا بڑا پیکج کہ تیری موت ہٹا دوں گا، تیری بیماری ہٹا دوں گا، تیری نفرتیں مٹا دوں گا، تیرا بڑھاپا مٹا دوں گا، تیری غربت مٹا دوں گا، تیرے دکھ مٹا دوں گا، تیرے درد مٹا دوں گا، تیری شام مٹا دوں گا، تیری رات مٹا دوں گا، تیری کمزوریاں مٹا دوں گا، تیری جنگیں مٹا دوں گا، تیری ذات کو ایسا کر دوں گا کہ موت تجھ سے دور، بڑھاپا تجھ سے دور، مصیبت تجھ سے دور، تیرے بدن کو ایسا پاک کر دوں گا، 1000 سال کھاتا جا پخانہ نہیں آئے گا، 1000 سال پیتا جا پیشاب نہیں آئے گا، تجھے ایسی خوبصورت جوانی دوں گا کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جنت کی لڑکی حور، ہم بنے ہیں پانی مٹی آگ ہوا، جنت کی لڑکی بنی ہے مشک عنبر زعفران کافور۔ ایک روایت میں آتا ہے اس گھٹنے سے یہاں تک، یہ انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، اور اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، جو ابا جان آدم اور اماں جان حوا کی ہائٹ تھی 130 فیٹ۔ یہ زمانے کے ساتھ ہم گھستے چھوٹے ہو گئے۔ انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ وہ ہائٹ ہماری واپس کرے گا، ورنہ میں مذاقن کا کرتا ہوں، یہ 5-6 فٹ کے جنت میں چلے گئے تو جنت کی حور تو ویسے ہی مولانا کو جیب میں ڈال لے گی۔ یہ 6 فٹ کا مولانا، وہ 130 فٹ کی، تو وہ تو جیب میں ڈھونڈتی پھرے گی میرا مولانا کدھر گیا۔ پھر وہ ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتے، 100 جوڑے میں 100 جیبیں ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں گجراتی ہوگا تو کیم چھو اندر سے کر رہا ہوگا، اس کو آواز ہی نہیں آئے گی یہ کیم چھو کہاں سے بول رہا ہے، وہ آگے کہے گی مجمع۔ ہاں، اللہ اس ہائٹ کو واپس کرے گا، 130 واپس کرے گا۔ وہ جنت کی لڑکی اتنی خوبصورت ہے، میرے نبی نے فرمایا سمندر میں تھوک ڈالے، اللہ کی قسم 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سورج کو فنگر ٹپ دکھائے، فنگر ایسے پورا اپنے اوپر دستانے چڑھا لے اور صرف اتنے فنگر ٹپ کو کھول دے اور سورج کے سامنے ایسے کر لے، تو میرے نبی کا فرمان ہے سورج نظر نہیں آئے گا۔ کیا حسن ہے وہ جس کے فنگر ٹپ ایسے چہرہ، یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ ان کے چہرے پہ اپنا نور ڈالے گا اور اللہ کے نور کا حسن انہیں ہمیشہ کے لیے حسین بنا دے گا۔ اب جنت کی عورت کا جب یہ سٹیٹس ہے تو یہ سن لیں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کی ایمان والی عورت جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنت میں ایک وہ ہوگا مناظرہ، گیدرنگ، جنت کی حوریں اور یہ ایمان والی عورتیں، تو جنت کی حوریں فخر کریں گی، وہ کہیں گے نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ زندہ رہیں موت نہ آئی، نحن الناعمات فلا نبأس، ہم ہمیشہ جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا، نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے ہمیشہ اپنے خامند کا ساتھ دیا، کبھی ساتھ نہ چھوڑا، نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ اپنے خامند سے راضی رہیں، کبھی لڑائی نہ کی۔ اب یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں تو نہیں ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے، بیماری بھی آتی ہے، موت بھی آتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ کیا دیں گی
یہ جواب میں کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی. نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے لیسٹر میں روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے. نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کیا تم نے کوئی نہیں کیا. نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے اللہ کی بندگی کے لیے وضو کیے، سارا دن 5 دفعہ وضو کیے، تم نے زندگی میں ایک دفعہ وضو نہیں کیا، تو تمہارا ہمارا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب یہ 4 باتیں اپنی بتائیں گی فغلبنہن، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی حوروں پر غالب کر دے گا. لیسٹر میں اپنے خامدوں پہ غالب ہیں اور جنت میں حوروں پہ غالب ہو جائیں. یہاں خامد ان سے ڈرتے پھرتے ہیں، وہاں حوریں ان سے ڈریں گے. تو لا الہ الا اللہ کا سٹیٹس کیا ہے؟ میرے حبیب کی زندگی مجھے دے دے، مجھے میرے نبی کی زندگی دے دے، مجھے میرے نبی کا روح دے دے، مجھے میرے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ہم لا الہ الا اللہ اندر درخت کی جڑ کی طرح جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے درخت کی طرح. لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ پھل پھول پتیاں ہیں. لا الہ الا اللہ بنا لے گا، محبوب بنا لے گا، پیار کرے گا، محبت کرے گا، اور دنیا اور آخرت کا پیکج دے رہا ہے، فل پیکج. عبدی انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک تو ارادہ کرتا ہے، ایک تیرا رب ارادہ کرتا ہے. فلا یکون الا ما ارید، اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے. لہذا تو کیا کر لیسٹر میں فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد، تو ایسا کر تو دنیا میں میری مان جا، میں ہمیشہ کے لیے تیری مان جاؤں. پیکج، اس سے سستا پیکج کائنات میں کسی کے پاس نہیں، اور اس سے خوبصورت کہ ہر انسان دنیا میں امن چاہتا ہے اور ہر انسان دنیا میں سیٹسفیکشن، سکون چاہتا ہے. میرے رب کی قسم ساری دنیا پھر لو، ساری دنیا پھر لو، تمہیں کہیں چین نہ ملے گا سوائے محمد مصطفیٰ کی غلامی پر. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. میرے نبی کی نبوت دوسرے نبیوں کی طرح نہیں ہے، چاند کو اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو رہا ہے. میرے نبی کی نبوت چاند، ستاروں، سیاروں پر ہے، زمین کو چیرا نہیں ہے، آسمان کو چیرا ہے، 7 آسمان کو پار کیا ہے، سدرۃ المنتہا کو پار کیا ہے، اللہ کے عرش کو پار کیا ہے، اور عرش کے بعد اللہ کے آگے سامنے جو لاکھوں کروڑوں پردے ہیں ان کو پار کیا ہے، اور اپنے رب کو آنکھوں سے کہتا ہے یہ روم اور یہ فارس، یہ پرشین امپائر، رومن امپائر، یہ ٹوٹ جائے گی اور میرے یہ ساتھیوں سے فتح کریں گے. ان کو روٹی کھانے کو نہیں ملتی، یہ دنیا کی سپر پاور کو کہاں سے فتح کریں گے؟ ہم نے کہا اچھا اور تو کہتا مر کے زندہ ہوں گے. بھلا مر کے کوئی آیا میرا پیو دادا پردادا کوئی آیا؟ کوئی بھی نہیں آیا، تو کون زندہ کرے گا؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا لعل الحیات تطول بک، اے میرے دوست تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھنا عرب میرا کلمہ پڑے گا، پرشین رومن امپائر ٹوٹیں گی، اور قیامت کا دن رہا مر کے اٹھنے کا، تو قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا زندہ ہو گئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو. وہ بھی کوئی ڈاڈی مخلوق تھا، کہنے لگا میں نہیں مانتا، اور واپس چلا گیا. کبھی اور حضرت عمر موجود ہوتے تو اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے. تو صحابہ کہتے اس عام آدمی کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے، آؤ بھائی آؤ بھائی. تو ایک دن انہوں نے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ اس دیہاتی کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، سارا قصہ سنایا. یہ سارا قصہ حضرت عمر کے ذریعے سے پہنچا. حضرت عمر نے فرمایا جس دن یہ آیا تھا اور ہمارے نبی سے بات چیت کی تھی، میں اس مجلس میں موجود تھا، اور میرے نبی نے آخر میں فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا اس کو جنت میں پہنچائے بغیر کبھی نہ چھوڑیں گے. لہٰذا یہ جنتی ہے، اس لیے اس کو قدر دیتا ہوں، اس کو پروٹوکول اس لیے دیتا ہوں کہ اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے. ہم سب مستورات سے آپ سے کہتا ہوں اپنے ہاتھ چھوڑا لو گجراتی پنے سے، پنجابی پنے سے، پٹھان پنے سے، بلوچ پنے سے، سندھی پنے سے، سارے
رسم و رواج سے نکل کر محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، تو میرا رب آپ کو چاہ لے گا، آپ کو پیار کرے گا، آپ کے سامنے دنیا بھی بچھا دے گا، آخرت بھی بچھا دے گا۔ ایک ہی کو تو حبیب بنایا اور کل کائنات کا نبی بنایا، عرش تک جن کی نبوت کی گونج ہے۔ آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھایا تو جنت میں اما ہوا کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر ہے، یہ تیری بیگم کا مہر ہے، یہ تیری بیگم کا مہر ہے۔ ساری کائنات پر نبوت۔ علماء کہتے ہیں زمزم کا پانی زیادہ بابرکت ہے، یہ جنت کا پانی زیادہ بابرکت ہے۔ کچھ کہتے ہیں جنت کا پانی، کچھ کہتے ہیں زمزم کا پانی۔ چند علماء نے ایک اور بات کی ہے جو سب سے زیادہ وزنی ہے، سب سے زیادہ۔ تبوک کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، تو حضرت عمر نے آ کر کہا یا رسول اللہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تو میں کیا کروں؟ کہا دعا کریں۔ کہا اچھا لاؤ بھائی اپنا اپنا کھانا لاؤ۔ کوئی ایک کھجور لایا، کوئی آدھی روٹی لایا، کوئی تھوڑے سے ستو لایا، تو 30,000 کا لشکر تھا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ڈھیر جمع ہو گیا، تو آپ نے اس کے اوپر چادر ڈال دیا اپنی، آؤ بھائی نکالتے جاؤ اپنے تھیلوں میں بھرتے جاؤ۔ 30,000 کے لشکر نے سارے تھیلے بھر لیے اور وہ ڈھیری کم نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی تھی۔ پانی بھی ختم ہے، آپ نے فرمایا بھائی کسی کے پاس پانی ہے؟ کہا جی ہے، کہ لاؤ۔ تو وہ تھوڑا سا پانی لایا گیا، اپنے پیالے میں پانی رکھا اور اپنی انگلیوں کو یوں اپنے ہاتھ کو یوں ایسے کر کے اس میں ڈالا۔ جب آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، فر 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 فر۔ آؤ بھائی 30,000 آدمیوں نے اپنے ڈول پانی سے بھر لیے اور پانی نکل رہا تھا۔ 30,000 آدمیوں نے پانی بھرا اور آپ کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا، تو علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے وہ پانی جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا وہ جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے اور زمزم سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ پانی سب سے اعلیٰ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا۔ میرے نبی کی ذات سے ملی ہر شے جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کے بعد کوئی ہے تو میرا نبی ہے۔ اللہ کے، اس لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام جوڑا۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ علیہ السلام، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب لیسٹر والوں کو بتا دو، ان کی عورتوں مردوں کو بتا دو، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ سبحان، کیا دیا؟ بادشاہی نہیں، پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوں، آرام راحت کی زندگی نہیں، گھر میں چراغ نہیں جلتا ہے، پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، تو کیا دیا ہے؟ دنیا کی بادشاہی نہیں، فقیر آئے فقیر چلے گئے، کیا دیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کیا دیا ہے یا اللہ؟ کہ وہ یہ دیا ہے کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تھا معی، میرے محبوب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ من یعص اللہ ورسولہ لا تخون اللہ والرسول سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ تؤمنون باللہ ورسولہ۔ میں نے چند آیات فی البدی آپ کو پڑھ کے سنائی، سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لیسٹر کی عورتوں کو مردوں کو پیغام دیا، اگر زندگی گزارنی ہے تو میرے نبی کے طریقے پر گزارو۔ اللہ نے ایک ہستی سے پیار کیا اور اس کے طریقے کو اپنا محبوب طریقہ بنایا، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا جو کسی کو نہیں، کسی نبی کو نام نہیں، ایک نام، ابراہیم ایک نام، موسیٰ ایک نام، داود ایک نام، اسماعیل ایک نام، ابراہیم ایک نام، یوسف ایک نام، یحییٰ ایک نام، زکریا ایک نام، سلیمان ایک نام، داود ایک نام، یونس ایک نام، عیسیٰ ایک نام دیا۔ میرے نبی کو میرے اللہ نے 10 نام دیے، 10۔ اب نے کہا میرے اللہ نے میرے ایک نام نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد،
میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ میرے رب، یہ 10 نام کیوں؟ یہ ان عورتوں سے پوچھو، یہ بیٹے کو، بیٹی کو، بیٹا گود میں ہے، اسلم نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، وہ کبھی کہتی ہائے میرا چاند، ہائے میرا تارا پھیلایا، میرا حبیب تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو مزمل، تو مدثر، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو عزیز، تو حریص، تو رؤوف، تو رحیم، تو رحمت للعالمین، تو بشیر، تو نذیر۔ میں نے قرآن کو بھی ساتھ جوڑ دیا، پہلے حدیث سے نہیں، اب ساتھ قرآن کو جوڑا۔ میرے پاس کتاب ہے جس میں 1177 نام ہیں میرے نبی کے، 1177، اور 11 کروڑ اور 77 لاکھ بھی ہوں تو تھوڑے ہیں، 11 بلین ہوں تھوڑے ہیں، 11 ٹریلین ہوں تھوڑے ہیں۔ میرے نبی کی صفات کو اللہ کے سوا نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی ناپ سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اسے جانا تو میرے اللہ نے، اسے سمجھا تو میرے اللہ نے۔ مجھے کہا سر جھکا، یہ میرا حبیب ہے، سر جھکا۔ ان عورتوں سے کہا، ان مردوں سے کہا، مالداروں سے کہا، امیروں غریبوں سے کہا۔ تو میں کہتا ہوں تم نبی کی نقل مارو، اللہ تمہیں پاس کر دے گا۔ نبی کی نقل اتارو، اللہ تمہیں پاس کر۔ آپ کو پتہ جنت میں داڑھی نہیں ہے، یہی ہے۔ جنت میں کوئی نہیں ہے، یہی ہے۔ جن کی ہے ان کی جنت میں نہیں ہوگی، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ گئی تو بڑے بھڑے لگیں گے جنت میں، بہت بڑے لگیں گے۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کے ساتھ۔ ایک ہی تو نبی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، جس کا ایک ایک، جس کی بکریوں کے نام محفوظ ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، بکریوں کے نام: عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثہ، قمرہ۔ 9 بکریاں تھیں میرے نبی کی کل کائنات، اور 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کی چرانے والی کا نام بھی ہمیں پہنچا ہے، ایمن۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، اس میں ایک بکری مر گئی آپ کی زندگی میں، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو 8 بکریاں تھیں، ایک بکرا تھا۔ وہ جو بکری مر گئی تھی اس کا نام بھی ہمارے پاس پہنچا ہے، اس کا نام تھا قمرہ۔ میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، اس کا نام ہم تک پہنچا ہے، اور میں 1439 میں آپ کو اس کا نام بتا رہا ہوں، عسکر اور ثعلب۔ میرے نبی کی 4 اونٹنیاں تھیں، عزبا، جدعا، شہبا، قصوا۔ چلو یہ تو 4 اونٹنیوں کے نام ہو گئے۔ جب آپ نے حج کیا تو کون سی اونٹنی پر سوار تھے؟ اگر نہ پتا ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن سنو، میرے نبی نے جب حج کیا تو آپ قصوا اونٹنی پہ سوار تھے۔ جب آپ طواف زیارت کرنے گئے تو آپ جدعا اونٹنی پہ سوار تھے۔ آپ نے 9 تاریخ کو تقریر کی تو آپ قصوا اونٹنی پہ سوار تھے۔ آپ نے 10 تاریخ کو تقریر کی تو آپ قصوا اونٹنی پہ سوار تھے۔ آپ طواف زیارت کرنے گئے تو آپ جدعا اونٹنی پہ سوار تھے۔ آپ نے 11 تاریخ کو تقریر فرمائی تو آپ عزبا اونٹنی پہ سوار تھے۔ اور آپ کے اونٹنی کے نیچے کون کھڑا تھا؟ اگر ہمیں نہ پتا تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں، میرے نبی سے جو چیز ریلیٹڈ ہے میرے اللہ نے ہائی لائٹ کر دی۔ میرے نبی کے اونٹنی کے بالکل نیچے ابو بکر اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اپنی عمر کے 63 اونٹ ذبح کر کے اشارہ کر دیا کہ میں جانے والا ہوں، میری عمر 63 سال ہی ہے۔ اور دنیا نے آج تک ایسا سامان نہ دیکھا ہوگا، جب کوئی ایک اونٹ ذبح ہونے کے لیے سامنے آتا تو پچھلے اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی کہ مجھے جا کے ذبح ہونے دے، مجھے جا کے ذبح ہونے دے۔ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں، جب میرے نبی ذبح کر رہے تھے تو وہ ذبح ہونے کے لیے بھاگ رہے تھے، میں ذبح ہو جاؤں نبی کے ہاتھ، میں ذبح ہو جاؤں نبی کے ہاتھ۔ اونٹ ذبح کرنے کے بعد آپ نے سر مڑایا۔ کون نائی تھا؟ دادے پردادے آدم تک سارے نام کتابوں میں محفوظ ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناح بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام
بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفق سائیں میں نے رات آپ کا بیان سنا تساں جو نبی دا پیڑی سنایو ساتھ اس نے رونا شروع کر دی تساں جو نبی دا پیڑی سنایو سندھی میں سندھی اور سرائکی ملتی جلتی تو میری اپنی زبان سرائکی ہے تو وہ تھوڑے مجھے اس کے سندھی سمجھ میں آ رہے تھے تساں جو نبی دا پیڑی سنایو آپ نے جو نبی کا نسب نامہ بیان کیا اور وہ رونے لگا اور اس نے توبہ کی سرداری بھی چھوڑی ڈاکو پنا بھی چھوڑا اور موت آئی اللہ کا فرما بردار بن کے اور میرے 2.25 گھنٹے میں ایک چیز نے اس کو ہٹ کیا اپنے نبی کا نسب اس کے اندر محبت جاگ گئی اللہ کے نبی کی جو ہر انسان کے اندر اللہ نے ڈالی ہوئی ہے تو ان سب مستورات سے آپ سے کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی پر یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے ایک قرآن سے جی لگاؤ قرآن پڑھو یا مستورات بھی پڑھیں آپ بھی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ 2 باتیں بتا کے اجازت لوں گا اس کی ساری زندگی کو رس نکالوں نچوڑ نکالوں 2 باتیں ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے بن جاؤ جس کو ہماری ٹرمینالوجی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرو کبھی ہو جائے تو معافی مانگ لو اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے اس میں کوتاہی نہ کرو اللہ کے حق میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ میرے اللہ نے روزے میں بھی گنجائش رکھی مسافر ہو پھر رکھ لینا بیمار ہو پھر رکھ لینا نماز میں کوئی گنجائش نہیں حج فرض ہو گیا ہے اگلے سال کر لو اس سے اگلے سال کر لو مرنے سے پہلے کر لو جب بھی موقع ملے زکوٰۃ آج فرض ہو گئی 31 جولائی کو زکوٰۃ فرض ہو گئی اگلی 31 تک جب چاہو دے دو لیکن نماز کا وقت آ گیا تو نہیں چھوڑ سکتے ففروا الی اللہ دوڑ اللہ کی طرف اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جھک جا اللہ کے سامنے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر نماز اللہ نے 700 دفعہ نماز کو پھرایا کہ میرے بندو لسٹر رہو یا مدینے رہو نماز نہیں مسافر ہو 2 پڑھ لو ٹھیک ہے چھٹی دیتے ہیں 2 پڑھ لو دو پڑھ لو آدھی کر دیتے سنتیں میں معاف کر دیتے ہیں 2 پڑھ لو لیکن معاف نہیں ہے اگر یہ معافی ملتی تو 1439 سال میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں نماز پینڈنگ ہوتی تو ہو جاتی وہ ہے میرے نبی کے نواسے کی شہادت وہ ہے کربلا کا میدان دنیا انسانیت نے زمین نے آسمان نے چاند سورج ستاروں سیاروں نے نہ کبھی ایسا ظلم دیکھا نہ کبھی دیکھیں گے نہ کبھی ایسے مظلوم دیکھے نہ کبھی دیکھیں گے کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی پاک اولاد ذبح ہوئی کسی نبی کی اولاد کا خون ایسے نہیں گرا جیسے میرے نبی کی پاک اولاد کا پاک خون گرا ہے کون حسین تمہیں کیا خبر حسین کون ہے حسن کون ہے میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری جنت کے پھول میری دنیا کی بہار ریحان طیہ میری دنیا کی بہار ہیں حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین میری جنت کے پھول ہیں حسن اور حسین یہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر یا اللہ جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ جو ان سے نفرت کریں تو ان سے نفرت کر جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر ہائے ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 1 دفعہ نہیں میں نے کتنی دفعہ دیکھا یہاں کھڑا کیا ہوا ہے کبھی حسن کبھی حسین اور ان کو جھولا جھلا رہے ہیں یہ پکڑ کے ایسے جھولا جھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسعد المرتقی بھائی چھوٹے اوپر آؤ اب وہ یوں ٹوسٹ کرتا ہوا اوپر آ رہا ہے چھوٹا بچہ ہے یہاں آ رہا ہے یہاں آ گیا آپ کہتے ہیں اور اوپر آؤ وہ یہاں آ گئے اور آگے آؤ وہ یہاں آ گئے
اب آگے تو آپ سیدھے ہیں تو یوں ہو جاتے، اور آگے آؤ اور آگے آؤ، وہ اور آتے 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 یہاں پہنچ جاتے۔ جب یہاں پہنچتے تو اب ان کو فکس کر کے یوں اوپر اٹھ کے ان کا بوسہ لیتے، پھر کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ ان کا جی حرب۔ حرب کہتے ہیں میدان جنگ کا شاہ سوار۔ حضرت علی جیسا کوئی شاہ سوار پیدا ہی نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنے مزاج پر بچے کا نام رکھا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا جی حسین۔ تو میرے نبی کہ نہیں نہیں نہیں، حرب کا جی حرب۔ تو آپ نے کہا نہیں نہیں حرب نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے دنیا بنی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے نام رکھا گیا ہے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ سمجھا فوت ہو گئے، تقریباً تمام صحابہ یہ سمجھے کہ آپ نماز میں فوت ہو گئے۔ اب کوئی سر نہیں اٹھا رہا، پہلی صف میں جو لوگ تھے انہوں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا کہ کیا ہوا، آپ سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو کیا دیکھا، دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ سوار تھے اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا لاڈ کیے اور کیا امت نے کیا، ایک کو ذبح کر دیا، ایک کو زہر دے کے مار دیا۔ تو ایک صحابی نے ہاتھ آگے بڑھایا بچوں کو اتارنے کے لیے، تو میرے نبی نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ ادھر آ رہا ہے، تو مجھے دیکھنا، آپ سجدے میں ایسے تھے نا، تو آپ نے اپنے ہاتھ کو یوں کیا، کچھ مت کہو کچھ مت کہو، وہ پیچھے ہو گئے، اوپر بیٹھے مزے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جب تک دونوں بھائی نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب وہ نیچے اترے پھر آپ نے نماز مکمل کرتی دونوں کو گود میں لے کر فرمایا کہ ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ پہنچایا۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، یہ شہادت کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، یہ ماں کا دودھ پیتے ہوئے مل گیا تھا۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، ظہر کا وقت انٹر ہوا، جمعہ کا دن تھا، اور امام علی مقام نے دیکھا کہ سورج ڈھل گیا، نماز آ گئی، تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا، زہیر کا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر، بھائی لیسٹر والے کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ٹائم نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا۔ حسین اگر تلوار کے نیچے ٹائم نکال سکتا ہے تو قیامت تک کوئی مسلمان مرد عورت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹائم نہیں ملا۔ زہیر نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اس نے کہا ہماری تلوار نہیں رکے گی۔ حسین نے کہا ہماری نماز نہیں رکے گی، تم تلوار نہ روک میں نماز نہیں روکوں گا، تو جنگ نہ چھوڑ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ نماز نہیں چھوڑی، کیا کیا؟ ان کو آدھا کر دیا، آدھوں کو جنگ پہ لگا دیا اور آدھوں نے نماز پڑھی۔ پھر یہ واپس آئے اور جنگ میں لگے، اور جو جنگ کر رہے تھے انہوں نے نماز پڑھی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے۔ تو میں اب سب بھائی بہنوں سے کہتا ہوں اب نماز نہ چھوڑو اللہ کے واسطے، قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، معافی مانگو، توبہ کرو، اور سونے سے پہلے قضا دے کے سو۔ فجر چھوٹ گئی اٹھ کے پڑھ لو، کسی وجہ سے ظہر چھوٹ گئی رات سونے سے پہلے پڑھ لو۔ یہ جب آپ اس کی قضائی دیتے جاؤ گے تو انشاءاللہ ایک دن اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو نماز پہ قائم کر دے گا۔ تو نماز کا چارٹ بہت تھوڑا، 5 وقت نماز، 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، 10 منٹ، اور نماز پوری ہو جائے گی۔ یہ لیکن میرا اللہ راضی ہو جائے، جس مرد عورت کا سر زمین پہ پہنچ گیا وہ اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے، اللہ کے دروازے پر جھک جاتا ہے،
اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے بندے اور بندیوں پر اس وقت آتا ہے جب وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین یہ شہادت کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، یہ ماں کا دودھ پیتے ہوئے مل گیا تھا۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، ظہر کا وقت انٹر ہوا، جمعہ کا دن تھا، اور امام علی مقام نے دیکھا کہ سورج ڈھل گیا، نماز آ گئی، تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا، زہیر کا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر! بھائی لیسٹر والے کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ٹائم نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا۔ حسین اگر تلوار کے نیچے ٹائم نکال سکتا ہے تو قیامت تک کوئی مسلمان مرد عورت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹائم نہیں ملا۔ زہیر نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اس نے کہا ہماری تلوار نہیں رکے گی۔ حسین نے کہا ہماری نماز نہیں رکے گی، تم تلوار نہ روک میں نماز نہیں روکوں گا، تو جنگ نہ چھوڑ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ نماز نہیں چھوڑی، کیا کیا؟ ان کو آدھا کر دیا، آدھوں کو جنگ پہ لگا دیا اور آدھوں نے نماز پڑھی۔ پھر یہ واپس آئے اور جنگ میں لگے، اور جو جنگ کر رہے تھے انہوں نے نماز پڑھی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے۔ تو میں اب سب بھائی بہنوں سے کہتا ہوں اب نماز نہ چھوڑو اللہ کے واسطے، قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، معافی مانگو، توبہ کرو، اور سونے سے پہلے قضا دے کے سو۔ فجر چھوٹ گئی اٹھ کے پڑھ لو، کسی وجہ سے ظہر چھوٹ گئی رات سونے سے پہلے پڑھ لو۔ یہ جب آپ اس کی قضائی دیتے جاؤ گے تو انشاءاللہ ایک دن اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو نماز پہ قائم کر دے گا۔ تو نماز کا چارٹ بہت تھوڑا، 5 وقت نماز، 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، 10 منٹ، اور نماز پوری ہو جائے گی یہ۔ لیکن میرا اللہ راضی ہو جائے، جس مرد عورت کا سر زمین پہ پہنچ گیا وہ اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے، اللہ کے دروازے پر جھک جاتا ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے بندے اور بندیوں پر اس وقت آتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہہ رہے ہوتے۔ تو میں میرے نبی کی عبادات میں نماز کوئی گنجائش نہیں، آپ سب سے کہتا ہوں نماز نہ چھوٹ، نماز نہ چھوٹ۔ اس کے بعد آپس کے معاملات، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، اس میں ایک عالی شان مسلمان بن کے زندگی گزارنے والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھا۔ نماز کے لیے وضو چاہیے اور حقوق العباد کے لیے اخلاق چاہیے، سچائی چاہیے، دیانتداری چاہیے، امانت داری چاہیے۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، اور کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا، کوئی سینے پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی آپ کے عشق میں کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں۔ سننا، میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ غور سے سننا، مستورات بھی آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا سوکھا کام تم نے کر لیا ہے کہ میرے وضو کا پانی پی کے میرے عاشق بن جائے۔ میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ کہ جی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو زندگی بھر سچ بولے جھوٹ نہ بولے۔ کہ میرے عاشق کی پہلی نشانی ہے وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ کنجوس، بخیل، شوم ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر لوگوں نے پوچھا جھوٹا ہو سکتا ہے مسلمان؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تو عشق کی پہلی نشانی حقوق العباد میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے سچائی۔ دوسرا فرمایا کہ میرا عاشق وہ ہے فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے، جو دیانتداری سے زندگی گزارے، وہ ہے میرا عاشق اور میرے رسول کا، میرے رب کا عاشق۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی عورتوں سے، مردوں سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، انسان ہے ہو جائے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ میری امت کے مرد عورت 2 گناہ نہیں کریں۔ آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ 2 نہیں کریں گے،
دو نہیں کریں گے، دو۔ کہا جی کیا؟ کہا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، ایک دھوکہ کبھی نہیں دیں گے۔ اس دیش میں کتنے انڈین پاکستانی ہیں جو فرضی بیماری کے پیپر بنوا کے اور گورنمنٹ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں۔ مسلمان، یہ حکومت اتنی ہمدرد ہے تمہاری، تم اس کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، ان کے ٹیکس چراتے ہو۔ حکومت ہی غلط ہو، بددیانت ہو، تمہیں لوٹ رہی ہو تو تم بھی لوٹ لو، لیکن یہ تو حکومت دیانتدار تم پر خرچ کرتے ہیں، تمہاری سہولتوں کو کتنا دیکھتے ہیں۔ میرے ایک دوست فرانس میں رہتے تھے، ابھی پیپر نہیں بنے تھے، پروسیس میں تھے، پاکستان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ایئر ایمبولینس پیرس سے اڑ کے لاہور پہنچا، ان کو وہاں سے، ابھی ان کے پیپر نہیں بنے تھے، پروسیس میں تھے، ایک کارڈ ان کو ملا ہوا تھا۔ جب گورنمنٹ فرانس کو پتہ چلا تو انہوں نے ایئر ایمبولینس بھیج کر اسے اٹھایا اور پیرس میں لا کر اسے پہنچایا اس کے علاج کے لیے۔ جو اتنے ہمدرد ہوں ان کو ان سے یہ فراڈ کرنا، جیلی بیماری کے کاغذات بنا کے بیٹھ کے روٹی کھانا، اس سے بھوکا رہنا بہتر۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی دھوکہ نہیں دے گا۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جریر، عرب کے سردار شہزادے، نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لا منڈی سے۔ وہ منڈی میں گیا، گھوڑا مالک سے لیا 300 پاؤنڈ کہہ لو، 300 روپے، 300 درہم، اور لیا کر کہنے لگا جی یہ میں نے 300 میں خریدا ہے، آپ پیسے دے دیں۔ جریر بن عبداللہ دان کے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے، انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا، وہ قیمتی تھا، 300 سے زیادہ تھا، اور مالک کو نہیں پتا کیا ہے، لیکن قانون، لا، یہ میری گھڑی ہے، یہ میری گھڑی، یہ میں نے 600 ریال کی خریدی ہے، مثال دے رہا ہوں، 600 روپے کی خریدی ہے، 600 پاؤنڈ کی خریدی ہے، میں 100 پاؤنڈ میں بیچ دوں اور آپ لے لیں تو ٹھیک، کوئی قانونی پکڑ کوئی نہیں ہے۔ کہ 600 کر دوں، کہ اس سے بھی خوشی کی بات ہے، کہ اگر میں 700 کر دوں، کہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے، کہ اگر میں 800 کر دوں تو کہنے لگا حضرت جی لینا ہے تلا وہ یہ میرے نال کی تو اسی چکر شروع کرتا ہے، اس لیے کہ کبھی خریدنے والا بھی ریٹ بڑھاتا ہے۔ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا یا سنا کہ خریدار ریٹ بڑھا رہا ہو اور مالک کم بتا رہا ہو؟ میرے آپ جیسا کوئی ہوتا تو 300 کے 250 کرواتا، اور انہوں نے 800 تک پہنچا دیا تو کہنے لگا حضور غریب بندہ میرا مذاق نہ اڑاؤ، لینا تو لے لو، تو اے میری جان چھڑو، تو کیا کھی جاندے ہو؟ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو۔ وہ تو سر کڑائی تے پنجے گھیوئے چنے، ہماری پنجابی کی مثال ہے، 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں، وہ تو پٹھیاں چھالا مارتا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ بات اپنے نبی سے سنی تھی کہ جب تک جریر زندہ رہنا کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کا برا نہ چاہنا، سب کا بھلا چاہنا، اور یہ گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا، اگر میں 300 میں رکھتا تو میرے نبی سے کیا وعدہ جھوٹا تھا، لہذا میں نے اس کو وہ کیا جو میرے نبی کا من پر وعدہ تھا۔ یہ ہے مسلمان کی سچائی اور دیانتداری، یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد میں سچائی چاہیے، دیانتداری چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا تیسری کہ میرا سچا عاشق بتاؤں کون ہوتا ہے؟ کہ میرا سچا عاشق وہ ہے جو سچ بولے، میرا سچا عاشق وہ ہے جو دیانتداری سے زندگی گزارے، میرا سچا عاشق وہ ہے جو جہاں رہتا ہو وہاں کے لوگوں سے سلوک اچھا کرے، سلوک اچھا۔ آپ ایک غیر مسلم کمیونٹی میں رہتے ہیں، آپ کے اخلاق ایسے ہوں کہ لوگ کھینچے چلے آئیں۔ مسلمان کا مطلب سچائی ہو، مسلمان کا مطلب محبت ہو، مسلمان کا مطلب دیانتداری ہو، مسلمان کا مطلب حیا اور پاک دامنی ہو۔ پیسے کی غلامی ہم نہیں کر سکتے،
ہم محمد مصطفیٰ کا غلام ہیں، ہم روٹی کے غلام نہیں کہ شرابیں بیچ کر اپنے گھر چلائیں اور ڈرگز بیچ کر اپنے گھر چلائیں اور ایسے 2 نمبر کاغذ بنا کر ہم گورنمنٹ سے خیرات لیں اور گورنمنٹ کو دھوکہ دیں۔ اتنی ایماندار گورنمنٹ کو دھوکہ دینا، یہ میرے ایمان اور میرے ضمیر کی موت ہے۔ مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے، چٹنی سے روٹی کھا لوں گا، لیکن سچائی اور دیانتداری اور خیر خواہی کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو سچ بولے، جو دیانتداری سے چلے، جو پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے، مسلم و غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ ان پر خرچ کرو۔ پاکستانی ہندوستانی بڑے بڑے تاجر بن چکے ہیں، بڑے بڑے مالدار بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری زکوٰۃ مسلم کو ملتی ہے۔ یہاں پہلے ڈھونڈو، غریب مسلمان بہت ہیں جو کونسل کے گھر میں رہتے ہیں، واقعی ضرورت مند ہیں، کونسل کا پیسہ بڑی مشکل سے روٹی پوری ہوتی، انہیں زکوٰۃ دو۔ تم پاکستان میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو، انڈیا بھیجنا چاہتے ہو بھیجو، بنگلہ دیش بھیجنا چاہتے ہو بھیجو، لیکن پہلے یہاں دیکھو کون ضرورت مند ہے۔ اہل ایمان میں تمہیں بے شمار ملیں گے۔ اگر تمہیں یہاں کوئی نہیں ملتا تو پھر صدقہ دو، صدقہ غیر مسلم کو دو، بے شمار غریب یہاں بھی لوگ بھیک مانگنے والے میں نے دیکھے ہیں۔ سخی بنو، اللہ کے نام پہ غیر مسلم کو بھی دو گے تو قبول ہوگا۔ ہائے ہائے، ایک عورت آئی میرے نبی کے پاس مدینے میں، اس کا نام تھا سارہ مولات بنی مطلب۔ کہنے لگی محمد بھوک نے بھیجا ہے، کچھ میری جھولی بھر دے۔ آپ نے تھی کون؟ طوائف۔ کون تھی؟ طوائف۔ اور کون تھی؟ سنگر۔ اور تیسرا کفر۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو؟ سن رہے ہو میری بات؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے لگے نہیں کلمہ نہیں پڑھتی ہوں۔ سبحان، آپ کہتے ہیں اس کو 2 لتر مارو باہر کٹو۔ کافر بھی ہے، طوائف بھی ہے، تو منگن آ گئی، چل دوڑ جا۔ تو آپ نے فرمایا تو گانے والی تھی، تو مکے والوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگی ہاں، جب سے بدر میں ان کے سردار قتل ہوئے ہیں انہوں نے میرا گانا ہی سننا چھوڑ دیا، تب تو تیرے پاس آئی ہوں۔ تو آپ نے کہا میری فیملی والوں، بنو مطلب، بنو عبد المطلب، اٹھو اور اس مائی کی جھولی بھر دو۔ آپ نے غیر مسلم، طوائف اور سنگر کو کہا اس کی جھولی بھر دو کہ اسے موت تک مانگنا نہ پڑے۔ یہ میرے دین کی دعوت ہے، یہ میرے دین کی کہ حقوق العباد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں مہینے میں 1 دن گوشت پکتا تھا۔ آپ کا ایک پڑوسی یہودی بھی تھا، جس دن گوشت پکتا آپ فرماتے بھائی ہمارے پڑوسی کو بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ اگر گھر والا کہتے نہیں بھیجا تو فرماتے پہلے اسے کھلاؤ پھر میں کھاؤں گا۔ مسلمان سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی نے نشانی بتائی، سچائی، دیانتداری، حسن سلوک۔ پھر یہ اگر رشتوں میں آ جائے حسن سلوک تو وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہو تو ماں باپ تمہاری جنت کا راستہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم لیسٹر والے سن لو، اگر آپ نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر سے میری ماں کی گھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے، اویس قرنی بھی جائے گا۔ اویس قرنی ماں کی خدمت سے مشہور ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں۔ اویس قرنی بھی جائے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا باقی جنتی چلے جاؤ، اویس کو روک لو۔ تو اویس تھوڑا گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ ابو ویتے آ کے میں نے کیوں روک لیا؟ وہ کہیں گے مجھے دروازے پہ روک لیا، خیر تو ہے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ باقی تو چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے مڑ کے دیکھ پیچھے۔ تو اویس پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، ایمان والے، کافر ایمان۔ تو اللہ کہیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کی ہے نا، آج اس کا تمہیں بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ جس جس کی سفارش کرے گا آج تیری طفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں، لاکھوں انسانوں کو تیری طفیل جنت میں ڈالوں گا۔ تہجد کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے، تصوف کی وجہ سے نہیں، حج عمرے کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔
میرے نبی گئے آپ نے جنت میں ایک دفعہ تو گئے اپنے پوری جاگتے ہوئے، اور خواب میں تو ہزاروں دفعہ. آپ نے فرمایا صبح فجر کی نماز کے بعد آج رات میں جنت میں گیا تو مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. میں نے فرشتوں سے پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان. تو ہم نے کہا حارثہ تو مدینے بیٹھا ہے، تو یہاں جنت میں آواز کیسے آ رہی؟ آپ ادھر ادھر یہ چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ مائک سہارا ہے، یہ نکال دو تو میری آواز اس پلر سے آگے نہیں جائے گی. اور حارثہ بن نعمان کے پاس کون سا سپیکر تھا کہ وہ مدینے میں بسم اللہ کہتا، 7 آسمان کو چیر کر جنت کی بیس 7واں آسمان ہے اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. یہ ہوا نہ ہو تو آواز ٹریول ہی نہیں کرتی، ہوا نکال دو تو آواز ٹریول ہی نہیں کرے. میرے جتنے زور سے بولوں آپ تک آواز نہیں جائے گی، یہ ہوا لے کے جا رہے. لیکن 500 کلومیٹر کے بعد تو ہوا ہے ہی نہیں، تو کون سی طاقت تھی جو حارثہ کی آواز کو جنت میں پہنچا رہی تھی؟ تو جنت کے فرشتوں نے کہا جی حارثہ نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، وہ جب قرآن پڑھتا اللہ کہتا ساری جنت کو سنا. نوجوان بیٹھے ہو، اکثر ادھر نوجوان بچیاں بیٹھی ہیں، اپنی ماں باپ کو عزت دو، عزت دو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ، میں کیا بتاؤں. کہا جی کوئی نشانی بتائیں. تو یہ بچیاں سنیں غور سے. آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. بیٹوں کا نہیں بتایا چونکہ بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں بدتمیز، بیٹے زیادہ بدتمیز ہوتے اور بیٹیاں فرما بردار ہوتی ہیں. لیکن میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی بچیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا میرے خامد مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ دوڑتے ہوئے آئے، ان کا نام تھا علقمہ. آپ نے کہا علقمہ کلمہ پڑھو. صحابی جن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، میرے نبی تیرے تمام صحابہ جنتی، وعدہ تیرے رب کا. جنتی آدمی اور کلمہ پڑھوانے والا میرا نبی اور پڑھنے والا صحابی. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہنے کہ یا رسول اللہ کہا نہیں جاتا، زبان پہ آ نہیں رہا. اللہ اکبر. کہا جی زبان پہ آ نہیں رہا. تو آپ نے فوراً پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں. آپ نے فوراً پوچھا ناراض ہے کہ راضی؟ کہا جی ناراض. تو آپ نے کہا بلاؤ بلاؤ بلاؤ. علقمہ کی ماں آ گئی. آپ نے فرمایا علقمہ کی اماں بیٹے پہ ناراض ہو؟ کہا جی ناراض ہوں. کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو؟ یہ نوجوان بیٹھے غور سے سننا. کیوں ناراض ہو؟ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، دین کا کوئی گلہ نہیں، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے. جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیز ہو کے کرتا ہے، سخت ہو کے بولتا ہے، نرم نہیں بولتا، سخت ہو کے بولتا ہے. تو اس نے میرا دل دکھا دیا ہے. آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہا نہیں میں نہیں کرتا. اس کو نہیں پتا کہ یہ کام ختم ہونے والا ہے. کہنے نہیں میں نہیں معاف کرتی. آپ نے کہا میں اس کو آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی؟ کہنے لگی پھر تو کروں گی. تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ مر رہا ہے تو نے معاف نہ کیا تو اس کو اللہ جلا دے گا، اس کو اللہ جلا دے گا. کہ نہیں میں معاف کرتی ہوں. اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا لا الہ الا اللہ. اس ساتھ ہی جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازے کے بعد آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول. یہ حقوق العباد ہیں. دوسرا سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا رشتہ ہے. یہ ماں باپ سے بھی بڑا رشتہ ہے. میں سنبھل کے بول رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. ماں باپ سے بھی اہم رشتہ ہے خامد اور بیوی. سنو قرآن پاک میں والدین کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، رشتہ داروں کے لیے چند آیات ہیں، وراثت کے 2 رکوع ہیں، اور خامد اور بیوی کی زندگی اچھی گزرے اس کے لیے سینکڑوں آیات، اور پوری سورت اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے. سورۃ النساء، سورۃ مائدہ، سورۃ طلاق، سورۃ تحریم، سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ سے لے کر قرآن کے آخر تک مدنی صورتیں بھری پڑی ہیں کہ خامد اور بیوی کا تعلق صحیح رہے. سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس مرد عورت پر جن میں آپس میں محبت ہو اور ایک دوسرے کی عزت ہو اور ایک دوسرے کا احترام ہو. اور اللہ کو سب سے بری لڑائی خامد اور بیوی کی لگتی ہے، چونکہ اس میں نسلیں قربان ہو جاتی ہیں.
میرے نبی نے فرمایا شیطان روزانہ اپنی میٹنگ کال کرتا ہے، روزانہ آپ لوگ بھی میٹنگ کال کرتے ہو بیٹھتے ہو، شیطان روزانہ میٹنگ کال کرتا ہے اور اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے، وہ بھی ایسے گیدرنگ ہوتی ہے، بولو بھائی کیا کیا، چوری کرائی، مجھے دیکھ رہا، وہ یوں کرتا ہے، ٹھنڈا رسپانس، شراب پلائی، کفر کروایا، بس اتنا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دی، شراب پلا دی۔ ایک شیطان الو کا پٹھا لنگڑا وہ پیچھے سے کھڑا ہو کے کہتا استاد جی میں نے میاں بیوی کو لیسٹر میں لڑا دیا کہ وہ میرا پتر شاباش، یوں اچھلتا ہے اور فل رسپانس دیتا ہے، کہتا آجا آگے وہ سارے کو چیر کے آتا ہے، کھڑا ہو کر اس کو وارم ویلکم کرتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے، بھیجتا ہے، پھر اپنے پاس بیٹھا کہتا ہے اوے الو وہ اے کام کر کے آیا جی اے تو گڑے کام کیتا ہے کہ خامد اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، معصوم بچے برباد ہو جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی آگے رہتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ اس نقصان کو، یہ نقصان نہ ہو اس کے لیے سینکڑوں آیات ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے خامد اور بیوی، آدم اور حوا میں اللہ نے خامد اور بیوی کا رشتہ ڈالا، اور یہ آخری رشتہ بھی ہے خامد اور بیوی۔ جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ، آخری رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے، اور دنیا کا بھی پہلا رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے۔ اور تمہارے ملک میں جب 18 سال کے بعد بچے کھسک جاتے ہیں تو پھر رشتہ خامد اور بڈھا بڈھی بیٹھی ہوں گے۔ ہاں سینکڑوں آیات ہیں کہ رشتہ قائم، اور میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور آپ نے فرمایا میرا سلوک سب سے اعلیٰ ہے، میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، حدیث سن لو، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کی بھی خواہش نہیں رہتی تو عورت تو بات کی چیز ہے۔ میرے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں۔ پھر تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے شادی اپنی بچیوں کی پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا پیغام لایا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کہ گھر کا دین بہت، نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ سے دن کم ہو گیا، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے ساتھ چلنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے، اتنا بڑا حوصلہ چاہیے۔ زبان کو بند کرنا سیکھنا پڑے گا، چپ رہنا سیکھنا پڑے گا، سر جھکانا سیکھنا پڑے گا۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا یغلبن الکریم، عزت دار آدمی، آپ نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، غور سے سننا، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ وَيَغْلِبُهُنَّ اللَّئِيمُ، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سخت لفظ نماز کے لیے بھی، بے نمازی کو بھی کمینہ نہیں کہا، روزہ چھوڑنے والے کو کمینہ نہیں کہا، زکوٰۃ نہ دینے والے کو کمینہ نہیں کہا، حج نہ کرنے والے کو کمینہ نہیں کہا، شراب پینے والے کو کمینہ نہیں کہا، بدکاری کرنے والے کو کمینہ نہیں کہا، حتیٰ کہ سود کھانے والے کو بھی کمینہ نہیں کہا، جس میں اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اور بیوی کو ذلیل کرنے والے کو فرمایا کہ کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ میں کمینہ بن کے نہیں زندہ رہنا چاہتا، میں عزت والا بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو عزت دوں۔ ہاں سنو، آپ نے حضرت عائشہ کی دلداری میں کیا کہہ دیا؟ آپ نے کہا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو مجھے تو موت سے پیار ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ کی قسم، دلداری میں کہا تھا۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت کہ مجھے بیوی سے بڑا پیار ہے یہ عیب تھا، گرل فرینڈ سے بڑا پیار ہے، میری 100 ہیں، میری 10 ہیں، یہ بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس پر شاعری کرتے تھے اور بالکل بے حیا ہو، پرواہ نہیں۔ ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل فلو قبل مبقاها بقیت
सवाबतन बेसौदा शफैतु नफ्स क़ब्ल तनद्दुमी वहल तबकीन लैला इज़ा मित्तु क़ब्लहा सौदा सुआद बुसैना लैला कि मैंने नाम लेके आपको शायरी सुना दी कि शायर अपने इश्क में अपनी माशूक अपनी गर्लफ्रेंड को यूं बयान कर रहा है, लेकिन बीवी से प्यार है, ये कहते हो उनको मौत आती थी। ये माहौल समझ में आ गया जी। अब सुनो, मेरे नबी के पास एक शख्स आकर कहता है, या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? तो आप उसके कान में कहते कि माहौल नहीं है ना, तो आपने कहा सॉरी मजलिस भरी मजलिस में आपने कहा मुझे आयशा से सबसे ज्यादा प्यार। वो तो उछल पड़ा है भैया है कि ये तो नबी हो के कहते हैं मुझे आयशा से प्यार है। तो उसने एकदम क्वेश्चन बदला, कहा या रसूल अल्लाह मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब है मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है। तो मेरे नबी को पता चल गया कि उन्हें हजम नहीं होया मेरा लुकमा। तब आपने कहना था मुझे अबू बकर से सबसे ज्यादा प्यार है, तो सुनो मैं कुर्बान जाऊं, सुनो मैं कुर्बान जाऊं। आपने कहा मुझे आयशा के अब्बा से सबसे ज्यादा प्यार। उस आयशा को फिर ले आया है, आयशा से प्यार उसको हजम नहीं हुआ। या रसूल नहीं मर्दों का बताएं, मर्दों का। तो आप कहते अबू बकर, आपने कहा आयशा के अब्बू से सबसे ज्यादा प्यार है। ये जिंदगी मेरे नबी ने सिखाई। औरत खामिद को इज्जत दे, खामिद औरत को इज्जत दे। कोई ऊंचा नीची बात हो जाए तो बंद करना सीखें, मुंह बंद करना सीखें। खामिद बीवी लड़के सुलह कर लें, लड़के सुलह कर लें। अल्लाह इतना खुश होता है कि उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। तो भाइयों, चूंकि हमारे यहाँ हम अल्लाह के नबी की घर की जिंदगी जानते नहीं, तो दीनदार घरानों में भी लड़ाइयाँ पड़ रही हैं, तलाक़ें बढ़ गई हैं, नफरतें बढ़ गई हैं। कहीं औरतें तनहा फिर रही हैं, कहीं मर्द तनहा फिर रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना छोड़ दिया है। अल्लाह के वास्ते इस रिश्ते को इज्जत दो, ये सबसे बड़ा शरीयत का रिश्ता है। अल्लाह ने किसी रिश्ते को नहीं कहा मेरी निशानी है, इस रिश्ते को अल्लाह ने कहा ये मेरी निशानी है, ये तेरे रब की निशानी है। उसके बाद औलाद है, अल्लाह के वास्ते औलाद को इज्जत दो, इनको पढ़ाओ, इनको आला तालीम दिलाओ, इनकी तालीम का फिक्र करो कि ये यहाँ मुआशरे में मजदूरी ना करें, बाइज्जत जॉब्स हों, बाइज्जत मकाम हो। ये सिर्फ तुम्हारे बड़े आए थे मजदूरियाँ करने, और किसी का रहने का ख्याल नहीं था कि भाई इतने पैसे कमाएंगे कि हिंदुस्तान में घर बन जाएगा और कोई छोटी मोटी दुकान बन जाएगी, अटक में गुजरात में मकान बन जाएगा, मीरपुर में मकान बन जाएगा, और गुजरात में वो क्या ये दो है ना, भरूची और दूसरे कौन है, सूरती। तो भरूच में घर बना लेंगे, सूरत में घर बना लेंगे और वापस चले जाएंगे। जितने तो हमारे बुजुर्ग आए थे वो इस नीयत से आए थे, लेकिन यहाँ रहते 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 नस्वार लग गई, नस्वार लगती है ना। तो एक पठान का खरगोश गुम हो गया, कोई पठान बैठा तो नाराज होना, वैसी लतीफ़ा है। एक पठान का खरगोश गुम हो गया, तो लोगों ने अफसोस किया, खान जी आपका खरगोश गुम हो गया। कहना खोचा कोई बात नहीं है, हमने उसको नस्वार का आदी किया, जब नशा टूटेगा हमारे पास आएगा। तो तुम्हारे बड़ों को लगी नस्वार, अब तुम्हारे छोटे तो पैदा ही यहाँ हुए, ये वापस कहाँ जाएंगे, इनको यहाँ की नस्वार लगी है। तो अल्लाह के वास्ते इनको आला तालीम दो, इनको मोहब्बत दो, इनको टाइम दो, अल्लाह के वास्ते टाइम। मैं ये नहीं कह रहा नसीहत करो, माएँ ओवरडोज कर देती हैं, बाप ओवरडोज कर देते हैं। मेरे नबी 7 साल रहे हसन हुसैन के साथ, कोई नसीहत नहीं कि सिर्फ प्यार दिया, झोली दी प्यार दिया, झोली दी प्यार दिया, झोली दी टाइम दिया। वो तो अपने आप वो ब्लूटूथ ऑन हो गया तो सारा डाटा शिफ्ट हो गया। तुम अपनी औलाद का ब्लूटूथ तो ऑन करते हो ना, डाटा ठोकने की कोशिश करते हो, वो जाता ही नहीं। और ब्लूटूथ ऑन होता है 2 कामों से, टाइम देना, मोहब्बत देना, इज्जत देना। मेरे नबी अपनी बेटी को कैसे इज्जत देते थे। ये दीवार फातिमा और मेरे नबी के घर की एक दीवार है, इधर फातिमा रहती हैं, इधर मेरे हबीब रहते हैं। और मेरे नबी की बेटी का आना हफ्ते बाद नहीं है, महीने बाद नहीं है, रोज का आना जाना है। मेरे नबी बैठे हुए हैं चेयर पर, जमीन पर लेटे हुए हैं, और हजरत फातिमा एंटर होती हैं। तो मेरे नबी क्या करते थे, एकदम उठते थे, खड़े हो जाते, तेजी से उठते थे, बैठे हैं जमीन चेयर पर, लेटे हुए यूं जैसे करंट लग, और दौड़ के यूं आगे आते और हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते सीधा, और हाथ पकड़ के उसको बूसा लेते, ऐसे हाथ फिर हाथ छोड़ते नहीं थे,
اولاد کو عزت دینا سیکھو گے تو اولاد عزت لوٹائے گی. تم اولاد کو لان تانی کرتے رہو گے تو واپس کیا لوگ؟ یوں ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے. اس طرح پہلے بیٹی کو بٹھاتے، اس کے بعد ان کے پاس خود بیٹھ جاتے. یہ عزت دی میرے نبی نے اولاد کو. ہم تو تانے دے دے کے ان کو برباد کر دیتے. ہماری فیملی میں ہماری عزیز قریبی بہت نیک، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی، تو ان کے بچے ذرا دور دور کھچے کھچ رہتے. تو میں نے ان کے ایک بیٹے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کی اماں تو اتنی نیک ہیں، تو آپ کھچے کھچے کیوں رہتے ہو، دور دور کیوں رہتے ہو؟ کہنے لگے جی ہمیں تانے بہت دیتی ہیں ہماری اماں، تانے بہت دیتی. محبت کے بول سیکھو، یہ واپس آئیں گے، یہ ہمارے پھول ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہیں. اتنے ایسا کام میں مت لگو کہ تمہارے پاس اولاد کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، ورنہ پھر جب تم بڑھاپے میں جاؤ گے پھر تمہاری اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہو، پھر تمہیں اولڈ ہاؤس میں جانا پڑے گا. اور میرے نبی کا فرمان ہے بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو صبح سے شام تک تھک جاتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو اپنے بچوں، یہ تھوڑی سی میں نے زندگی کی جھلک دکھائی ہے. اور آخری بات یہ کہتا ہوں کہ معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، حلال کمانا سیکھو، جھکنا سیکھو. میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹ جائے تو میں گارنٹر ہوں، مجھ سے لے لینا. تو آپ مستورات، آپ پتہ نہیں کتنوں سے آپ لڑے ہوئے ہوگے، کتنوں سے آپ کا بول چال بند ہوگا. آج اٹھتے ہی معافی مانگ لینا اور معاف کر دینا. اور اللہ کے واسطے ہر مہینے میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں، 3 دن تبلیغ اور آپ کا مرکز مسجد عثمان وہاں سے ہو کر آیا ہوں. جمعرات کو یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے کا آپ ٹائم دے دو، جو بھی یہاں ٹائم ہوتا ہے جا کے بیان سن لو، ہفتے میں 1 دفعہ اللہ کی بات سن لو، آپ کا پورا انشاءاللہ اوورال ہو جائیں گے اور پورے ہفتے کی صفائی ہو جائے گی اگر آپ پابندی سے گئے. اور مہینے میں 3 دن لگاتے رہیں، پھر اللہ آپ کو ہمت دے تو 4 مہینے بھی لگا لینا، چلہ بھی لگا لینا، لیکن 3 دن کی پابندی کی نیت کر لو. نیت کرتے ہو؟ ایک نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگنے میں جلدی کرنا. کوئی معافی مانگنے آئے تو معاف کرنے میں جلدی کرنا، انشاءاللہ زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. اور آخری بات یہ کہتا ہوں مستورات سے بھی، آپ سے بھی، ہم سب گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بہت بڑا مجمع ہے، اتنے مجمع ہر وقت اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. اور مجھے ہر جگہ یہ میرا یہاں اس سفر کا یہ آخری مجلس ہے. ہر جگہ میں نے ایسے ہی خوبصورت مجلس دیکھی کہ نوجوان زیادہ اور بڑی عمر کے تھوڑے. ہر جگہ ریشو 80، 90، 95% نوجوان اور 5%، 6%، 10%. ایسی مستورات جو آئیں ان میں بھی جوان بچیاں زیادہ اور ایجڈ کم. تو یہ وہ وقت ہے کہ ہم توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اور جب کبھی توبہ ٹوٹے پھر توبہ کر لیں تو اللہ راضی ہو جائے گا. تو میں آپ سے مستورات سے ایک آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں. ہمارے اللہ کی قسم پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. چاہے کوئی شراب پیتا ہے، چاہے کوئی نشہ کرتا ہے، یہاں بیٹھ کے توبہ کرے گا اللہ سارے معاف کر دے گا. پھر کبھی ہو جائے گناہ تو پھر توبہ کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا. تو نیت کرتے ہو اس کی. ایک تو 3 دن لگاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. بس آپ کو مبارک ہو. اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ معاف کر چکا ہے، اللہ معاف کر چکا ہے. درود شریف. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ یہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، خواتین و حضرات، ان سب سے راضی ہو جاؤ، ان سب کو قبول فرما لے. ان کی طفیل مجھ بولنے والے کو بھی قبول فرما لے. یا اللہ ان کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ وہ گھر کی ہیں، بازار کی ہیں، جس لائن کی بھی ہیں، اولاد کی ہیں، آپس کی ہیں، ساری پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما دے. ان کو پرسکون خوبصورت اچھی زندگی عطا فرما، ایمان والی بھی، اعمال والی بھی، اور یا اللہ کشادگی والی بھی.
جتنے ان میں تنگ دست ہیں ان کو فراخی عطا فرما، جتنے ان میں مقروض ہیں ان کو صحت عطا فرما، جتنے ان میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کے نافرمان ہو گئے ان کو فرما بردار بنا، جن کے جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو ہمارے یا اللہ عزیز اقارب مر گئے تیرے پاس آ گئے یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان والی، سلامتی والی، صحت والی، عافیت والی، خوشی والی موت نصیب فرما۔ جن دوستوں نے یہ سارا سفر ارینج کیا اور یہ ساری مجالس کو ارینج کیا ان سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ یہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں انہیں ان کی اولادوں کی خوشیاں دکھا، آپس کی خوشیاں دکھا، جو لڑے ہوئے ان میں صلح کروا دے، جو روٹھے ان کو آپس میں ملا دے، ان سب کو سچائی دے، دیانتداری دے، حسن سلوک دے۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ السلام علیکم۔